برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ہم نے جتنی امیدیں باندھیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہم ابھی ایک اور معاملہ ان کے ساتھ شیئر کرنے والے تھے کہ ابھی تک عوام کو کوئی ریلیف ان کی طرف سے ملا نہیں ہے۔ صرف سیاسی اور سرکاری جو معاملات ہیں، جو سرکاری عہدیدار ہیں، جو اسمبلیوں کے معاملات ہیں، جو سیاسی مقدمے ہیں، بس وہی ڈیل کیے جا رہے ہیں۔ یا عمران خان کہیں نظر آ رہے ہیں ان کے فیصلوں میں، یا وہ بلے کا نشان کا مسئلہ چل رہا ہے، یا قومی اسمبلی کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی، آئین میں کس سیاسی ادارے کو کون کون سے اختیارات جو ہیں اور حاصل ہیں۔ بھائی، عوام کہاں ہیں؟ محترم قبلہ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے عوام نے بڑی امیدیں باندھ لی تھیں، اور اب تو ماشاءاللہ آپ امیدوں کو تو ایک طرف رکھیے، آپ تو دل دکھانے پر اتر آئے ہیں لوگوں کے۔ آپ کے آج مشرف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آپ نے اپہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ کا، وہ باقاعدہ صرف ان کے لواحقین کو، جنرل پرویز مشرف کے، ان کا دل نہیں دکھایا اس نے، بلکہ ان تمام لوگوں کا دل دکھا ہے جو جانتے ہیں کہ نہ مشرف صاحب غدار تھے، نہ مشرف صاحب ان سیاستدانوں کی طرح کی انہوں نے اس ملک کے خلاف کوئی کام کیا، نہ کوئی چوری ڈالی، نہ کوئی ڈاکہ مارا۔ ہائی ٹریزن کیس ان کے خلاف وہ لکھنے والا کون تھا؟ وقار سیٹھ۔ وقار سیٹھ کون تھا؟ تعصب کا مارا ہوا، اس کے قریبی، اب تو وہ مر گیا ہے، اللہ اس کو بھی بس اس کی مغفرت کرے، چونکہ اس نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا تھا وقار سیٹھ نے، اسی لیے میں جسٹس کا لفظ اس کے ساتھ نہیں لگا رہی ہوں۔ اس کے کچھ رشتہ دار یہاں کراچی میں جو پنجابی پختون اتحاد بنا اور مہاجر پٹھان فساد ہوا تھا، اس میں ایک دو لوگ اس کے خاندان کے مارے گئے تھے۔ بھائی صاحب، مشرف سے تعصب رکھنے کا ایک یہ پہلو بھی لوگوں نے اس وقت دیکھا جب وقار سیٹھ کا فیصلہ آیا، اور اس حد تک غیر انسانی ججمنٹ کے لفظ تھے کہ اگر مر بھی جائے تو لاش کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے۔ اچھا، ڈی چوک پہ لٹکایا جائے، لاش کی بے حرمتی، اور اردو بولنے والے جرنیل سے آپ کی نفرت۔ وقار سیٹھ صاحب، وہ سب پرانے قصے بار بار دہرائے جاتے ہیں، لیکن جس سے امیدیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے ڈیسیشن سے، اس کے فیصلوں سے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو۔ یہ بھول گئے سارے لوگ کہ 40 صفحات پر مشتمل جسٹس نذر اکبر سندھ ہائی کورٹ کا جو اختلافی نوٹ ہے 40 صفحے کا، وہ میں نے پورا پڑھا ہے، اور کمال کا نوٹ لکھا ہے۔ نذر اکبر صاحب ہمارے کلیگ بھی رہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، بڑے ذہین ہوتے لڑکا تھا، ہم نے کہا ان کو کہیں تو پھر لا آفس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ایک پی آر او جیسے اٹیچ ہوتا تھا، اور وہ اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پر وہ شخص جج بنا سندھ ہائی کورٹ کا۔ نذر اکبر نے صرف کراچی کے نہیں، پورے پاکستان کے دل جیت لیے تھے۔ ان 40 پورے لا آفیسرز جو ہماری جوڈیشری میں، ہمارے وکلاء برادری میں جتنے لوگ متعصب نہیں ہیں، انہوں نے نذر اکبر کے فیصلے کو سلیوٹ کیا تھا۔ وہ 40 صفحات کا فیصلہ، اختلافی نوٹ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیا آپ نے اس کو نظر میں بالکل نہیں رکھا؟ بالکل نظر میں نہیں رکھا۔ رکھنا چاہیے تھا آپ کو، وہ بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ ایک جج کا کام قانون کی تمام منہ شگافیوں، قانون کی تمام کارروائیوں کو نظر میں رکھ کے اس فیصلے کو آپ نے اپہولڈ کرنا تھا۔
وہ ایک صاحب نے آج سوشل میڈیا پہ کلپ کیا ہے کہ اب وہ نہیں رہا تو اب اس کے خلاف ذرا اس کی زندگی میں کر کے دکھاتے یہ سب حرکتیں یہ لوگ. اس وقت تو اس سے جان نکلتی تھی سب کی. بس ایک نواز شریف صاحب سے ان کا سلسلہ کیا ہوا، اور وہ بھی وہ گھٹیا پن، وہ ذلالت جو ہے خود میاں صاحب کی طرف سے شروع ہوئی تھی کہ جہاز کے پائلٹ کو کہا گیا کہ جہاز کو انڈیا لے جاؤ، مشرف کا جہاز نیچے نہیں اترنا چاہیے. ذلالت اس طرف سے شروع ہوئی تھی. اور ذلالت میں ملوث کون تھا؟ اس وقت کا DGISI ضیاء الدین بٹ. کشمیری مسئلہ کام کر رہا تھا نا، کشمیری لائن چل رہی تھی بھائی. چونکہ وہ چاہتا تھا میں چیف بن جاؤں. بن گئے تم. جنرل ضیاء الدین بٹ تم بن گئے چیف، چونکہ تم لوگ اللہ کے فیصلوں سے واقف نہیں ہوتے، اللہ کی تدبیروں پہ تمہارا بھروسہ ہی نہیں ہے. تم صرف اپنی تدبیروں اور اپنی چھوٹی سی زمین کی طاقت کو استعمال کرتے ہو. میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج پاکستان کے تمام قانونی اداروں اور تمام وہ لوگ جو ان سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے ان کو بہت مایوس کیا ہے، بہت زیادہ مایوس کیا ہے آپ نے. مشرف صاحب، جنرل مشرف صاحب اس فیصلے کے مستحق نہ تھے کسی صورت سے بھی. پھر نکالو قبروں سے ایوب خان کو بھی نکالو، ضیاء الحق کو بھی نکالو. سب سے زیادہ خرابی جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئی، جو انہوں نے افغانیوں کو ہمارے سر پر لا کر بٹھایا اور وہ آج کے دن تک ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. اسی جرم پہ ان کو لٹکا، اللہ نہ کرے ہم اس طرح کی بیہودہ بات کریں، وہ تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ کہاں پہنچا دیا کہ قبر کے لیے 2 گز زمین بھی صحیح طرح نصیب نہ ہو سکی. کون کہاں دفن ہے، کون سے جسم کا کون سا حصہ، یہ اللہ کی تدبیر ہے. جہادی تنظیمیں فروغ دینا، یہ سب کچھ کرنا، یہ ہمیں ضیاء الحق سے ملا نا. اسلحہ، کلیشنکوف، ہیروئن، یہ کس کے دیے ہوئے تحفے تھے قوم کو؟ مشرف صاحب نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ ضیاء الحق کے دیے ہوئے تحفے نظر نہیں آتے کسی کو. بے شک وہ ایک مذہبی آدمی کہلاتے تھے، انہوں نے بہت سارے ایسے اچھے کام بھی کیے، لیکن ان اچھے کاموں میں ان کے وہ کام دب گئے، وہ سارے اچھے کام دب گئے جو انہوں نے ظالمانہ رویہ اس قوم کے ساتھ اختیار کیا. کون سا؟ کوڑے مارنے والا، سیاسی سزا کوڑے. بھٹو کو انہوں نے پھانسی لٹکایا. لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے یہ کام کروایا تھا تو کیوں کیا آپ نے؟ ہیرو بنوا دیا. مقصد یہی تھا کہ وہ ہیرو بن جائے اور اس کی لاش کو پھر اس کے لواحقین سے کیش کروا دیا جائے. یہ یاد رکھا جائے کہ میں بے نظیر صاحبہ کو پاکستان کا واحد لیڈر سمجھتی ہوں، چونکہ ان کی سفرنگز اور ان کی سٹرگل سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سفرنگز وہ تھیں جو اس لڑکی نے 26 سال کی عمر میں یہاں جیل کاٹی، پھر باپ کی پھانسی دیکھی. ذرا ایک بیٹی اور ایک باپ کے رشتے کو سامنے رکھیے. بھائی اس کا پیرس میں قتل ہو رہا ہے، ماں جیل میں ہے، خود جیل میں ہے، اور باپ پھانسی چڑھ رہا ہے. اگر آپ اس منظر کو اور ان رشتوں کو سامنے رکھ لیں تو کیا کوئی انسانی جواز تھا بھٹو صاحب کی پھانسی کا؟ بھٹو اتنا بڑا سیاسی مجرم تھا کہ یہ پھانسی کی سزا نے ایک سیاسی مجرم کو ہیرو بنا دیا. اور ہمارے سر پر زرداری جیسے لوگ، میاں شریف صاحبان کی آل شریف، چودھریوں میں یہ ایک نیا نکلا ہے شگوفہ منہ صلاحی، یہ ہماری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، تو ہمارا اپنا قصور ہے. دس نیشن ڈیزروز دس کائنڈ آف جوڈیشری، دس کائنڈ آف لیڈرشپ، دس کائنڈ آف رولرز. اللہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پر ویسے ہی حاکم نازل کر دیتا ہے. لیکن بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. آخر میں ریکویسٹ کروں گی مشرف صاحب کی فیملی سے، جنرل مشرف، آپ بے شک ان کے تمغے اور ان کے اعزاز اور ان کا عہدہ چھینتے رہیں، ان سے خوش ہوتے رہیں بیٹھ کے اس فیصلے کی نظر میں، وقار سیٹھ کے فیصلے کی نظر میں، لیکن ذرا 40 صفحات پر مشتمل جسٹس نذر اکبر کا فیصلہ اختلافی نوٹ بھی پڑھ لیجیے گا جو اس فیصلے کا حصہ تھا. میں محترمہ عائلہ جو ان کی بیٹی ہیں اور ان کے بیٹے بلال
اور محترمہ صاحبہ مشرف صاحبہ، ان سے درخواست کروں گی، پوری قوم درخواست کرے گی کہ آپ ریویو میں جائیں، اپیل میں جائیں اور وہ تمام حقائق نظر میں رکھیں، ایک بہترین لائر ہائر کریں جو صاحب آج صفدر صاحب غالباً ان کا نام ہے، میں ٹھیک سے میں نے ان کا کلپ بھی سنا جو مشرف صاحب کے وکیل تھے اس کیس میں. تو بھٹو کا بھی تو نکلوایا جا رہا ہے نا صدارتی، وہ جو کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی یا صحیح تھی. ہم اس معاملے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ساتھ دیں گے چونکہ ہم اس سے اگری کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب ایسی سزا ڈیزرو نہیں کرتے تھے جس سے قوم کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا اور خود ایک فیملی کا نقصان ہو گیا. ایک اچھے لیڈر سے آپ نے محروم کر دیا. وہ اچھا لیڈر تھا بے شک، لیکن اپنی بیٹی سے بہتر لیڈر نہیں ثابت ہو سکا چونکہ بھٹو کی نہ وہ سفرنگز تھی نہ وہ اسٹرگل تھی جو بے نظیر نے کی. ایک بے نظیر نے جو کچھ بھگتا ہے ایک بیٹی نے، وہ بھٹو صاحب نے نہیں بھگتا تھا. عیاشی کی پوری زندگی، فورن منسٹر سے لے کے ڈیفنس منسٹر سے لے کے اور پرائم منسٹر بننے تک ان کے کھاتے میں اتنے بڑے بڑے سیاسی گناہ ہیں اور ان سارے گناہوں پر پانی پھر گیا ایک ضیاء الحق صاحب کی اس غلطی سے کہ اس شخص کو پھانسی لگا دی. یہ سب تاریخ بھی کہیں لکھی جا رہی ہے. کیا قصور تھا؟ اب میرا خیال ہے کوئی یہ راستہ روکا جا رہا ہے تالے آزما کہہ کے اور فلانا کہ جی اب کوئی جرنیل جرت نہیں کرے گا. یہ معظم فخر صاحب بہت افسوس ہوا ہے جس طرح چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے دل دکھایا ہے لوگوں کا اس فیصلے کو اپہولڈ کر کے، اسی طرح آپ نے جو فرمایا ہے، آپ بڑا اچھا ویلاگ کرتے ہیں، بڑی اچھی آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسے لگتا ہے کہ آپ تلے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے، پروگریس کو نہیں دیکھ رہے کہ جرنیلوں کی ایوب خان میرے فیوریٹ لیڈر ہیں، جبکہ میں صرف 6-7 سال میری عمر تھی جب وہ سامنے نظر آئے، اور تب سے لے کے آج کے دن تک چونکہ میرے والد ان کے پروٹوکول سٹاف میں تھے، منسٹری آف ڈیفنس میں تھے، تو میرے والد کا کہا ہوا اور لکھا ہوا میرے لیے ایک پروفیٹیکل جو آپ کہتے ہیں نا، ایک پیغمبرانہ تحریر میں ان کا بیان جو ہے اس کو سمجھتی ہوں. ایوب خان سے بہتر پاکستان کے کسی جرنیل نے وہ کام نہیں کیا جو عوام کے حق میں ایوب خان صاحب کر کے گئے ہیں. انڈسٹریل پروگریس ان کی، بی ڈی ممبر سسٹم چونکہ ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے، ہم پارلیمنٹری سسٹم فیل ہو چکا ہے، اس کو مان لیں، جتنی جلدی مان لیں گے اتنا ہی اس ریاست کے حق میں اب بہتری کی صرف ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ لوگ اپنے نمائندے کو جانتے ہوں، جسے ووٹ دیا اس کے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچ سکے اس کے ووٹر کا، اور وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سامنے لے آئیں گے. مشرف صاحب نے بھی کوشش کی اور بڑی اچھی کوشش تھی، ناظم جو انہوں نے سسٹم دیا، ناظم سسٹم، اور ہم اس وقت بلوچستان میں تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ دس سسٹم از ورکنگ. اسی طرح ایوب خان کا بی ڈی ممبر سسٹم جو تھا، بیسک ڈیموکریسی، جمہوریت کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو آگہی دینا چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، وہ کس ریاست کے کس ڈیزائن کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی سسٹم جو ہے وہ ایوالو کیا جاتا ہے، یہ جمہوریت کی رٹ لگانے والوں سے اور الیکشن کی میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. چائنا میں کون سی جمہوریت ہے؟ چائنا میں الیکشن ہوتا ہے چائنا میں الیکشن، جمہوریت ہے وہاں پر، جس سو کالڈ جیسی جمہوریت آپ کے یہاں ہے. کہاں پہنچ گیا وہ؟ سپر پاور بن گیا بھائی، سپر پاور بن گیا بغیر جمہوریت اور بغیر الیکشن کی بکواس کے. تو اچھا ماڈل سامنے رکھنا چاہیے نا. اچھے ماڈلز کو سامنے کیوں نہیں رکھتے آپ؟ خدا کے لیے یہ الیکشنز اور جمہوریت کی بکواس سے لوگوں کو نجات دلا دیجئے. یہ میری ہاتھ جوڑ کر جنرل عاصم منیر صاحب سے اور ان کے رفقائے کار، ان کی ٹیم کے ایکٹیو ممبرز، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، اور ان کے جو الیکشنز کو فہیم رضا صاحب کوئی ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، فیصل نصیر صاحب ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کے ڈیزگنیشنز جو ہیں وہ غالباً میجر جرنلز کے ہیں. تو ڈیزگنیشن نہیں، میں ان کا کام دیکھ رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جنرل عاصم منیر کو ضرور ایڈوائز کریں گے کہ یہ
ضرورت نہیں ہے اس فیصلے کے اپہولڈ ہونے سے، چونکہ جو آج ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کل پھر آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ جب آپ اس قوم کی بھلائی سوچیں گے آپ کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ ایوب خان جس نے بھلائی سوچی اور اتنا بڑا صنعتی انقلاب وہ شخص لے کر آیا، اور جس پر سب سے زیادہ احسان کیا وہ کون تھا؟ بھٹو۔ اور اس گھٹیا آدمی نے جسے وہ ڈیڈی کہتا تھا اس کو کتا کہہ کر اتروایا۔ یہ ہے محسنوں کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، لاش کا ہی نہیں پتہ چلا کون سا پیس کہاں، کوئی یہاں گرا، ایک لاش کے ٹکڑے ہوئے ہزار، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اپنی موت کو اور اپنی قبر کو یاد رکھیے، جو بھی جہاں حاکم ہے، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہے، جوڈیشری ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہیں، چاہے وہ صوبائی وزراء اور صوبائی چیف منسٹر صاحبان ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں یا صدر صاحب ہیں، خدا کے لیے اپنی قبر اور اپنی موت کو یاد رکھیں۔ بس یہی ایک چیز ہے جو آپ کو بغیر بتائے آپ پر حملہ آور ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا